السلام علیکم، دس از حسین، ویلکم ٹو مائی ویڈیو سیریز میسیجز۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ایک اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کریں تو ہماری گفتگو کا کیا معیار ہوگا۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم جب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب ہم رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم تو اس کا کیا مطلب، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا پکارے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں اوبیسلی نیت کر لیتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ہم ہاتھ بلند کریں کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اب آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے، ان کی گہرائی دیکھیں کہ ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے کہا اللہ بہت بڑا ہے، اس چیز کی ہم نے گواہی دی۔ یہ جو لفظ بہت بڑا ہے یہ لامحدود ہے۔ ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کو مانا کہ وہ ذات بہت بڑی ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ شروع ہم نے کہاں سے کیا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام خوبیوں والی، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کہہ کے ہم رکے اور ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اب ہم الحمد شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تلاوت بہت خوبصورت ہے، ان کے الفاظ جب آپ ان کا ترجمہ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کی، اب ہم اللہ تعالیٰ کی پھر تعریف کرنے لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ الفاظ دیکھیں، یہ اب اللہ تعالیٰ سے بات کریں نماز کے دوران کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ وہ راستہ جس پہ تو نے غضب کیا، نہ ہی گمراہی کا راستہ۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین، کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، یہ جو ہم نے دعا مانگی یہ ہماری قبول فرما۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جھک کے ہم 3 دفعہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ان الفاظ پہ ذرا آپ غور کیجئے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ پاک تیری ذات عظمت والی ہے۔ 3 دفعہ ہم کہہ رہے ہیں رکوع میں جھک کے، اللہ کے آگے جھک کے کہ اے اللہ تیری ذات عظمت والی ہے۔ اور پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور ہم کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے تو ہیں۔ اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب سجدے میں جا کے ہم کیا گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ تیری ذات عالی شان ہے، بہت شان والی ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ لفظ جب ہم سجدے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک کے، اللہ کے آگے ہم نے اپنا سر گرا دیا ہوا ہے، سجدے میں گر گئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات عالی شان ہے۔ یہ الفاظ پھر آپ کے زبان سے نہیں نکلیں گے بلکہ آپ کے دل سے نکلیں گے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو جاتا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں مطلب پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں تو اوبویس بات ہے کہ ہماری نماز کا معیار بدل جائے گا، ہماری نماز میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم اتحیات پڑھتے ہیں۔ اب اس کا آپ الفاظ سنیں، ان کی گفتگو سنیں کہ ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، بدن کی عبادتیں
اور مال کی باتیں. اے نبی سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اور سلامتی ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ بات ہم نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے. اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ہم پھر اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پھر مخاطب کر رہے ہیں. اے اللہ رحمت نازل فرما. کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو بہت بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو بہت بزرگی والا ہے. اس کے بعد ہم سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. 2-3 دعائیں دیکھنے کو ملتی ہے مگر یہ ربی جانی زیادہ پڑھی جاتی ہے. اب اس دعا میں آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. سبحان اللہ. ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہنے کہ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی. ہم اپنی بات کہنے ساتھ ہماری نسل کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نماز جب ہم نے دل سے پڑھی ہوگی، مطلب سمجھ کے پڑھی ہوگی، تو کس طرح ہماری نسل بھٹک سکتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی. اور ہم کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما. اور پھر ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دینا اور میرے والدین کو بخش دینا اور تمام مومنین کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا، جس دن قیامت ہوگی. اس کے بعد ہم سلام پھیر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہو. اب یہ آپ کے سامنے میں نے ترجمے کا مفہوم رکھا نماز کا. اب اس طرح نماز کا مطلب سمجھ کے اگر نماز پڑھی جائے تو آپ خود بتائیں، آپ خود جج کریں کہ کیا واقعی ہماری نماز کا معیار نہیں بدل جائے گا. کیونکہ میں نے کسی ایج میں آ کے یہ سیکھا اور جب میں نے سیکھا میری نماز بالکل بدل گئی. کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا کہ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتا ہوں، کہ جب میں سجدے میں گر کے کہتا ہوں کہ یا اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ واقعی اس کی شان بہت بڑی ہے، وہ بہت عالی شان کا مالک ہے. آپ ذرا توجہ کیجئے کہ ہم نے یہ صرف ایک رکعت کے بارے میں بتایا اور یہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں ہمیں 4 دفعہ یہ پڑھنا پڑتا ہے. 4 دفعہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. تو کس طرح جو ہم گفتگو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اس گفتگو کے بعد ہم دعا مانگے تو ہماری دعا رد ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس چیزوں کو سیکھیں. آج ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے آپ خود سیکھیں اور لازمی ایک وعدہ کریں کہ آپ نے لازمی ایک بندے کو سکھانا ہے. کسی ایک بندے کو، کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو اس کا مطلب سمجھانا ہے، نماز کا مطلب سمجھانا ہے، تاکہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں. یہ ہمیں بے حد ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا میسیج پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.